Bismillahirrahmanirrahim. Allah in the name of the most affectionate, the most merciful. Assalamu alaikum dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officious and I am Asghar Bukhari. As you know that we have started a series regarding our O-level Islamic studies and we are also covering our syllabus. The topic that I am going to discuss with you, that is very important topic, and that is consensus of opinion, meaning اجماع. تو آج ہم جو ہے وہ اجماع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اجماع کی جو ہے میننگز کیا ہیں، ڈیفینیشنز اس کی کیا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اجماع کی کتنی صورتیں ہیں اور قرآن پاک میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اجماع کو، کنسنسس آف اوپینین کو کس طرح جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. تو اف یو آر نیو آن دس چینل اینڈ اسٹل یو ڈیڈ ناٹ سبسکرائب اٹ، سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر. جی لیٹ سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس آف اسلام. اسلام کے جو ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس ہیں اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. دیکھیں بیٹا، یو نو دیٹ دا اسلام از دی لاسٹ ریلیجن، ریویلڈ ریلیجن. اب اس کے بعد کوئی اور نیا مذہب نہیں آنا، اور اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین بطور اسلام قبول کر لیا ہے. تو جب یہ دعویٰ کیا ہے تو اٹس مین کہ اس دعوے کے مطابق اب قیامت تک جتنے بھی ایشوز دنیا میں اکر ہوں گے، جتنے بھی دنیا میں ایشوز بنیں گے، ان سب کے اوپر رہنمائی جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں اسلام سے ملے. دس از اے ڈسٹنکٹیو اسپیکٹ آف اسلام، کہ اسلام جو ہے وہ ہر طرح کی جو پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو ڈیل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے. چار چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ 4 بیسک اسلامک سورسز آف لا آر 4، جس میں سب سے پہلے قرآن مجید ہے، سیکنڈ ون حدیث اور سینگز آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینڈ دا تھرڈ ون از کنسنسس آف اوپینین، اینڈ دا فورتھ ون از انالوجی مین قیاس. اس پر میری الگ سے ویڈیو ہے، اور جو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ الگ سے ویڈیوز موجود ہیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بڑی فروٹفل ثابت ہوں گی. اب جیسے آپ یو نو کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی بہت ساری ایشوز جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، اور ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے ظاہری بات ہے اسلام جو ہے وہ ایک اپنا پرائمری رول ادا کرتا ہے. دنیا کے کسی ریلیجن میں، یہ میں ڈسٹنکٹیو اسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے کسی ریلیجن میں اتنی پاور نہیں ہے یا اتنی ایکسٹینسیوٹی نہیں ہے، اتنی ایکسپینشن نہیں ہے کہ وہ دنیا کو کہ وہ آنے والے ہر مسئلے کا حل جو ہے اس کے اندر موجود ہو. کوئی بھی ریلیجن جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا وداؤٹ دا ریلیجن آف اسلام. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے اس کے بارے میں اسلام نے جو ہے گائیڈ کیا. پھر جینیٹک انجینئرنگ جو ہے اس کے بارے میں اسلام نے گائیڈ کیا. جو ریلیشنز بڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے نان مسلم کنٹریز کے اندر، اور جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے اسلامک اسٹیٹ کا، اس کے جو ریلیشنز جو نان مسلمز کے ساتھ ہیں وہ کس لیول کے ہونے چاہیے. تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں جس کو اسلام جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. اسی طریقے سے پریچنگ آف اسلام ہے کہ اسلام کی پریچنگ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. پھر جو ویریس لینگویجز جو ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر انٹرنیشنلی جو ریکگنائزڈ ہیں، لائک انگلش ہے اور دیگر جو ہے وہ لینگویجز ہیں، ان کی لرننگ کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے؟ آیا کہ اس کو بین کرتا ہے؟ نہیں بین کرتا. تو اس طریقے کے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. ویمن کا جو ہے وہ جابز کے لیے جانا، مارکیٹ میں ورکنگ کرنا، یعنی میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں ایشوز ایسے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، companions of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and the footsteppers of the companions of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ٹینیور میں، ان کے دور میں اس طرح کے ایشوز نہیں تھے جس کو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر مسلم اسکالرز جو ہیں وہ اپنی آراء دیتے ہیں، اپنا ورڈکشن دیتے ہیں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ
یہاں پاکستان کے اندر نان مسلمز بھی موجود ہیں. اگر کسی کرسچن کو او نیگیٹو بلڈ کی ضرورت پیش آئے تو کرسچن کمیونٹی کہ یہاں پاکستان میں بہت کم ہے. اب اگر کسی مسلم کا بلڈ گروپ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی جان بچاؤ. اسلام کہتا ہے اس کی جان بچاؤ. یہ معاملہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں پیش آیا کہ ایک شخص کو خون کی ضرورت ہو تو اس کو خون دے. یعنی اسی طریقے سے مسلمز جو ہیں وہ مختلف ممالک میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر مسلمز جو ہیں وہ مائنورٹیز میں ہوتے ہیں. اب وہاں پر کسی کو بلڈ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور وہاں پر مسلمز کا بلڈ موجود نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے. اسی طریقے سے یعنی اس کو میں شاید تھوڑا سا آگے جا کے مزید اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گا. یہاں تک میرے بیٹا بات سمجھ آئی کہ جو اسلام ہے اس کے اندر اس کے یہ جو لیٹسٹ ایشوز ہیں ان ایشوز کو یہ ڈیل کرتا ہے, اور صرف ڈیل ہی نہیں کرتا بلکہ اس کا سولوشن بھی جو ہے وہ دیتا ہے. دس از دا بیوٹی آف اسلام. تو ہم آتے ہیں جی ڈیفینیشن کی طرف. یہ میں نے کہا ڈسٹنکٹیو اسپیکٹ آف اسلام, اس پر تھوڑی سی بات کر لی جائے ایز بیسک کے طور پر. جی ڈیفینیشن آف اجماع کی میں ایک دو ڈیفینیشنز آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, آپ میرے بیٹا غور کریں. Ijma basically refers to the consensus or agreement of the Muslim scholars on diverse issues. کوئی ڈائیورس ایشوز ہیں اس کے اوپر جو ہے اٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ایز, اس کی تعریف آپ ذرا دیکھیں کیا ہے. دا یونیورسل اینڈ انفاللیبل ایگریمنٹ آف دا مسلم اسکالرس آن اینی Islamic principle is called ijma. Following such ijma is binding on all Muslims. ایک ڈیفینیشن یہ ہو گئی. دوسری ڈیفینیشن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ The Prophet's order that men should follow the Muslim community. حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ امت کے ساتھ رہیں. جیسے فرمایا ید اللہ علی الجماع, اس کے پر میں کوٹیشنز پر بھی آگے جا کے بات کرتا ہوں. تو کیا کہتے ہیں؟ the Prophet's order that men should follow the Muslim community is a proof that the ijma of the Muslims is binding. تو یہ بیٹا دو ڈیفینیشنز ہیں, اور بھی ڈیفینیشنز میرے پاس یہاں پر موجود ہیں. دا ورڈ اجماع literally means appearing upon or uniting in opinion. In Islamic Sharia it is the third source of Islamic law and it refers to the consensus reached by the Muslim scholars on some matter about which detailed answer in the Quran and Sunnah is unavailable as such. قرآن پاک میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا باقاعدہ جو ہے اس کا سولوشن نہ ہو تو وہاں پر پھر اجماع کی ضرورت پیش آتی ہے. یہاں تک میرے بیٹا بات سمجھ آئی. اب ہم آتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی طرف کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو اجماع ہے, کنسنسس آف اوپینین ہے, اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے. یہاں پہ ایک میں نے ہیڈنگ بنائی ہے, وہ ہے کہ اجماع آف یہاں پر ہے کہ اجماع قرآنک انسٹرکشنز اباؤٹ اجماع, اس کے بارے میں نے ذکر کیا یہاں پر. تو آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی کچھ آیات میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سورہ النساء کی ورس نمبر 59 ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, میں ترجمہ بتا رہا ہوں, او یو ہو بلیو obey Allah and obey the messenger and those charged with authority among you. اور ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو ہے اتھارٹی بنائی ہے, اتھارٹی دی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز بھی آتے ہیں, اس کے اندر ریلیجیس اسکالرز بھی آتے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ جو اولیاء کرام ہیں وہ بھی آتے ہیں. یہ ایک بڑا ایکسٹینسو کام ہے یہ والا, لیکن ہمارے چونکہ ٹاپک ریلیونٹ صرف اتنا ہی ہے کہ اولی الامر منکم, جن کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حاکم بنایا ہے تو ان کی بھی تم اطاعت کرو. اگر وہ حاکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوبے کرتے ہیں, ان کی اطاعت کرتے ہیں, تو ان کی بات ماننا
ماننا ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے ان کی بھی اطاعت جو ہے وہ اس کی بھی اطاعت اس اولی الامر کی اطاعت پھر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اولی الامر ہے ہی نہیں۔ اللہ اور رسول کی اتباع کرے گا، اوبے کرے گا، تو پھر وہ اولی الامر ہے۔ آگے بیٹا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل ورس نمبر 43 ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، if you don't know ask of those who possesses knowledge، اگر تمہیں نہیں پتا تو ان سے پتا کرو، ان سے جا کے علم حاصل کرو جن کے پاس علم ہے۔ تو یہاں سے بھی اجماع کا جو ہے ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے۔ تھرڈ آیت دیکھیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر اینڈ کنسلٹ دیم ان افیئرز، کہ ان کے ساتھ جو ہے جو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے اپنے افیئرز میں کنسلٹیشن سے کام لیں، کنسلٹ کریں ان کے ساتھ۔ تو یہاں سے قرآن پاک کی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت خود حکم دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹ کریں، ڈسکشن کریں، اگر آپ کو علم نہیں ہے دوسرے لوگوں سے جا کے پتہ کریں جو اہل علم ہے۔ تو یہاں سے بیٹا جو ہے قرآن پاک کی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ آتے ہیں سینگز آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ید اللہ علی الجماع، ید اللہ علی الجماع، the hand of Allah is with the congregation، is with the congregation۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری جو امت ہے وہ گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ My ummah will never agree upon an error، غلطی پر میری امت اکٹھی نہیں ہوگی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک جگہ پہ اپوائنٹ کیا، تو اپوائنٹ کرتے ہوئے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا۔ What did say ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said gather together the righteous from among my community، gather together the righteous from among my community and decide the matter by their counsel، ان کے ساتھ مشورہ کر کے پھر آپ فیصلہ کیجئے گا۔ and do not decide it by any man's opinion، کسی ایک آدمی کے اوپینین سے فیصلہ مت کیجئے گا۔ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی جو ہے وہ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لیٹر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ایک جج کو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جج کو کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا pronounce judgments according to what had been agreed upon by the people، what had been agreed upon by the people، لوگ جس کے اوپر متفق رہے تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ بات کر کے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر لکھا تھا، اس لیٹر سے بھی یہ باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں کہ اجماع جو ہے یہ کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اجماع جو ہے ان دا ٹائم آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی